الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، وطن عزیز کی 78ویں یوم آزادی اہل وطن نے اس دن کو خوشی کے ساتھ گزارا اور آزادی کا یہ دن اپنے اپنے انداز سے اسے منایا ہے. اور اس ملک کی عمر 78 سال 7 دہائیاں گزری ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے. ہم اپنی آزادی کا تجزیہ قرآن کے آئینے میں کر سکتے ہیں کہ قرآن ہمارے اس آزادی کے کیا تجزیہ کر رہا. اللہ کا کلام قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے. ہمیشہ مشکلات سے نکلنے کے راستے، اسباب اور وسائل، ناکامیوں کے تجزیہ اور ان کے اسباب، اس کا نقشہ قرآن دکھاتا ہے. اسی طرح وطن عزیز کی آزادی کا تجزیہ بھی قرآن کے آئینے میں ہم کریں تو بہت کچھ ملے گا. فرمایا وضرب اللہ مثلا قریہ، ایک بستی تھی، ایک ملک، ایک بستی، کانت آمینہ، بڑے امن سے رہ رہے تھے، مطمئنہ، باہر کے دشمن کا خوف بھی کوئی نہیں، اور اندر بھی بہت سکون اور اطمینان. جب یہ وطن عزیز آزاد ہو رہا تھا تو کسی بھی زبان والے کو دوسری زبان والے سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا. پوری یہ قوم متحد تھی، بھائی چارہ تھا، اسلامی اخوت تھی. اور سبھی جانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ایمان تھا، کلمے کا یقین تھا، شہداء کا خون تھا، غیور مسلمانوں کی قربانیاں اور زخم تھے، اور بیٹی اور بہنوں کی ناموس کی قربانی تھی. پھر یہ اس ملک کی آزادی اہل وطن کے پاس بطور امانت آئی. اس کی بنیادوں میں ایمان ہے. بغیر ایمان کی اتنی بڑی قربانی نہیں دی جا سکتی. اس ملک کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کا یقین تھا. تبھی یہاں کے مسلمانوں نے، اس بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ اجاڑ کر اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے. جب علامہ اقبال اور قائد محمد علی جناح کو اس ملک کی آزادی کا خیال آیا تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے
کہ آپ جیسے بزرگ ہی آگے بڑھیں گے تو اس تحریک میں جان آئے گی. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے ہونہار شاگرد مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں ان کے حوالے کیا کہ یہ اس تحریک میں آپ کا دستے بازو رہیں گے. دوسری طرف شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس آزادی کی تحریک میں ایسی جان ڈالی. پھر اس ملک کی بانیان نے جب یہ ملک آزاد ہوا تو جھنڈے ان کے ہاتھوں میں دیے. ایک بزرگ نے ڈھاکہ میں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ میں یہ جھنڈا لہرایا آزادی کا، اور دوسرے بزرگ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرایا، مغربی پاکستان. ان دونوں بزرگوں کی وہ قربانیاں اس وقت کے جو بانیان تھے اور اس ملک آزادی کے تحریک کے روح رواں تھے، انہیں بھی اندازہ تھا کہ یہ جو مسلمان اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں وہ ایمان کی وجہ سے دے رہے ہیں، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دے رہے ہیں. ملک آزاد ہو گیا تو یہ پوری قوم متحد تھی، نہ فرقہ واریت، نہ عصبیت، نہ لسانیت، یہ کوئی بھی گندگیاں نہیں تھی. یہ سارے بدبودار اور زہریلے اژدھاہے، ان کا وہاں نام و نشان بھی نہ تھا. پوری قوم متحد تھی، نہ بنگالی اور نہ ہی پٹھان اور پنجابی اور بلوچ اور نہ دیگر قوموں کے یہ بدبودار نعرے، کچھ بھی نہیں تھا. ایک تھا کہ مسلمان قوم کے لیے ایک اسلامی ریاست چاہیے، ایک نعرہ تھا. تو جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا تو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اس ملک کی آزادی کے بعد یہ امن تھا. کسی قوم کو، کسی زبان والے کو، کسی رنگ والے کو، کسی صوبائیت کو دوسرے سے کوئی شکوہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی نفرت نہیں تھی، امن تھا. مطمئن، اطمینان بھی بہت تھا. یاتیہا رزقہا من کل مکان، اللہ نے معاشی حالات کے لیے اللہ نے اس ملک کے خزانے، زمینوں میں خزانے، سمندروں میں خزانے، پہاڑوں میں خزانے، اتنی بڑی مسلم اکثریت، بدقسمتی سے جب نوجوانوں کی تربیت اور تعلیم نہ ہو تو وہ وبال بن جاتی ہے. ایک باپ کے 8 بیٹے ہوں اور باپ انہیں آوارہ چھوڑ دے تو تباہی کے لیے ایک بیٹا بھی کافی ہے. اور یہی 8 بیٹے اگر تعلیم و تربیت سے ہونہار بن جائیں تو نہ یہ کہ اس گھر کے لیے، پورے خاندان کے لیے، پورے معاشرے کے لیے عزت کا باعث. اللہ نے اس قوم کو اتنی بڑی مسلم اکثریت دی، اس ملک کو، اور اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کو ملی، لیکن ہم نے قدر نہیں کی. ہم نے آزادی کے بعد نہ تعلیم و تربیت کا اہتمام، نہ اس کی اخلاق اور تعمیر کی ترقی کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی پالیسی، کوئی نظام تربیت کچھ بھی نہیں بنایا. آج وہی نوجوان، 70% نوجوان 50% نشوں کا شکار، جن کی جوانیاں داغدار، جن کا شباب داغدار، جو زندگی کی مایوسیوں کے دلدل میں زندگی گزار رہے. دنیا میں تو ایسا کہیں نہیں ہوتا. جب قومیں آزاد ہوا کرتی ہیں تو اپنے قوم کی تربیت اور تعلیم کا نظام بناتی ہیں. ہم نے 78 سال اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت کا کوئی نظام نہیں بنایا. اللہ نے خزانے دیے تھے، لیکن اہلیت ہوتی، دیانت ہوتی تو یہ خزانے اس قوم کے کام آتے. اہلیت ہوتی، دیانت اور سچائی اور اخلاقیات ہوتے تو یہ خزانے، آج ہمارے خزانے، قومی خزانے بھرے ہوئے ہوتے. لیکن جب قوم نہ بنائی، اپنی نئی نسل کی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہ ہوا، تو آج جو ملک
ایک بر اعظم کو نہیں، 2-3 بر اعظموں کو غذائی ضروریات پوری کر سکتا تھا، آج وہ خود پریشان ہے۔ کتنی بدنصیبت مصیبت ہے کہ زرعی ملک بھی درآمدات کر رہا ہوتا ہے۔ زرعی ملک بھی اپنی ضروریات کی درآمدات کر رہا ہوتا ہے۔ قرضوں کا یہ حال ہے کہ ہر بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مسلم اکثریت اور ان کی بڑی تعداد، 70% نوجوانوں کی، دنیا کا سب سے سستا ورکر آپ کو آج بھی پاکستان میں ملے گا۔ سب سے سستا مزدور آج بھی پاکستان میں ملے گا۔ سب سے سستی غذائی اجناس زمین زرخیز آج بھی مل سکتی ہے، لیکن پھر کیوں مقروض ہے؟ کہاں یہ ملک تھا؟ میں عرض کر رہا ہوں کئی بر اعظموں کو غذائی ضروریات پوری کر سکتا تھا، امن تھا، اطمینان تھا، معاشی حالات اچھے تھے۔ اللہ میاں پھر اس ملک کو کس کی نظر لگی؟ یہ یہاں تک کیوں آ پہنچا کہ بھائی بھائی دستے گریبان ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، قوم تقسیم ہو چکی ہے، اسلام کے بھی حصے بکھیر دیے گئے ہیں۔ یہ روشن خیال مسلمان، یہ سیکولر مسلمان، یہ انتہا پسند مسلمان، یہ بنیاد پرست مسلمان تو ایک ہی ہوا کرتا تھا، جو محمد عربی کا سچا غلام ہوا کرتا تھا، جسے لا الہ الا اللہ کی زندگی پہ یقین ہوتا تھا۔ یہ اتنی قسم کی تقسیم کیسے ہو گئی؟ جب یہ ملک بنا تو یہاں کے بزرگوں نے، اکابر نے ایک نظام تعلیم وقت کے حکمرانوں کو دیا کہ پاکستان کا ہر بچہ اس نظام تعلیم سے گزر کے جائے، کالا گورا، امیر غریب، مرد عورت، سب اس نظام سے تعلیمی نظام سے ہو کے جائیں کہ میٹرک تک پوری قومی سطح پہ ایک نظام تعلیم ہو جس میں اسلام کا صحیح شعور بھی ہو اور قوم اور وطن سے سچی وفاداری اور محبت کا جذبہ بھی اس میں موجود ہو۔ لیکن کہاں، جو اس ملک کے دشمن جو بنیادوں میں دشمنی ڈال گئے وہ اس نظام کو کہاں برداشت کر سکتے؟ قوم غافل رہی اور غفلت برتری رہی، غفلت بڑھتی چلی گئی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کہہ رہے تم نے نعمت اسلام کی بھی نہ قدری کی، نعمت ایمان کی بھی نہ قدری کی، اللہ نے جو تمہیں انفرادی زندگی میں نعمتیں دی اس کی بھی نہ قدری کی، اور آزادی کی شکل میں جو اللہ نے اس پوری قوم کو اتنی بڑی نعمت دی تھی اس کی بھی نہ قدری کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ میاں پھر کیا سزا ہوئی اس نعمتوں کی نہ قدری کی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دی۔ آج 78 سال کے بعد اپنے ملک کی آزادی کا تجزیہ کیجئے، اس قرآن کی اس آیت میں امن تھا، اطمینان تھا، معاشی حالات اچھے تھے، یہ ملک مقروض نہیں تھا، بلکہ اس ملک کی صلاحیتوں سے دوسرے ملکوں کے کئی ادارے کھڑے ہوئے، اس ملک کے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے کئی دوسرے ملکوں کے ادارے کھڑے ہوئے، اس ملک کے پاس خزانے موجود تھے، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، محبتی بھی تھی، اخوت بھی تھی، اسلامی بھائی چارہ بھی تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، آزادی تو اس لیے لی تھی کہ کافر اور ظالم نظام سے، کافرانہ اور ظالمانہ نظام سے، اس سے نجات ملے، اور اسلام کا عادلانہ نظام، اسلام کا انصاف پر مبنی دستوری زندگی، اس کے مطابق ہم یہاں زندگی گزاریں گے، آزادی کے ساتھ اپنے بچے اور بچیوں کی اس نظام کے تحت تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں گے، اس لیے آزادی دی تھی۔ آج جب ہم آزادی منانے نکلتے ہیں
تو ایسے نادان ہیں وہ ناچ گانے کے میلے سجاتے، ناچ گانے کے محفلیں سجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کا نام آزادی۔ اور ظالموں، یہ ناچ گانے تو ہندوستان میں آج بھی ترقی پہ ہیں، پھر یہ آزادی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بدبخت لوگ، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے تو 10 لاکھ سے زیادہ قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، ایمان ہے، مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی قربانیاں ہیں۔ اور یہ بدبخت لوگ اس زمین پر بننے والے اللہ کے گھر، مساجد، انہیں ڈھانے نکلے، شراب خانے ان کی اجازت ملنے لگی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اس ملک کے وفادار نہیں۔ جیسے کسی مسجد میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان مسجد کی مانند ہے، یہ پاکستان مسجد کی مانند ہے، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اگر مسجد پہ کوئی متولی نہیں، کوئی قابض ہو جائے تو مسلمان اور زیادہ فکر مند ہو جائیں کہ یہ قابض ہے مسجد پر، یہ مسجد کو اجاڑ دیں گے، یہ مسجد کو اسلام کی روح سے محروم کر دیں گے۔ تو مسلمان یہ نہیں کہ اس ملک کی ترقی سے اور اس کی حفاظت سے کنارہ کشی اختیار کریں، بلکہ فکر مند ہو جائیں۔ یہ مسجد پاکستان مسجد کی مانند ہے۔ اگر کوئی آج بے دین لوگ، آج اسلام دشمن لوگ جو اس ملک کے حقیقی آزادی کے سے اور اس کی روح سے محروم ہے، اگر ایسے لوگ قابض ہیں تو وطن عزیز کے درد مند مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عظیم ملک کی فکر اپنی بڑھا دے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنے اختیارات کے ذریعے وہ فکر مند ہو جائیں کہ ہم نے اس ملک کو بچانا بھی ہے، اس ملک کو ترقی بھی دینی۔ آج جو ان مسائل سے ہم دوچار ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی، اور ناقدری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف خوف، ہر طرف بدامنی، ہر طرف بے چینی اور بے سکونی، ایسے حالات آ گئے۔ اور اللہ نے بتایا ہے کہ جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، یا پھر ان نعمتوں کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ملک آزادی کے بعد دینی اور ایمانی لحاظ سے اور زیادہ محفوظ ہوتا، شعائر اسلام کے لحاظ سے، دینی احکامات کے لحاظ سے یہ ملک اور زیادہ محفوظ ہوتا۔ لیکن آج وقت گزر رہا ہے اور میرے عزیزو، ہم تیزی کے ساتھ اسلام ایمان کے لحاظ سے تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، مذہب ہے تو تم میں اجتماعیت ہے، مذہب ہے تو تم ایک رہو گے، مذہب ہے تو تمہارا اتفاق ہے، مذہب ہے تو تم ایک وحدت کے اندر اکٹھے رہو گے، اور مذہب نہیں تو اجتماعیت بھی نہیں، پھر تم بھی نہیں، تمہاری ملت بھی نہیں۔ لیکن آج ہمیں تو تعلیمی اداروں میں مذہب بیزاری سکھائی جاتی ہے، قومی سطح پہ ہمیں مذہب بیزاری سکھائی جاتی ہے، جشن کے نام پہ ہمیں اسلام سے آزادی سکھائی جاتی ہے، اسلامی اقدار سے دور، مشرقی اقدار سے دور۔ کون سا جشن کا اندازہ ہے؟ یہ کون سا جشن کا طریقہ ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لاکھوں اربوں روپے خرچ کر رہے اپنی نئی نسل کی تربیت کرتے، تعمیر کرتے، ان کی ذہن سازی کرتے، ان کے دلوں کے اندر ملک سے سچی وفاداری، ملک سے سچی دوستی کے جذبات پیدا کرتے۔ لیکن ہم سطحی انداز سے جشن کے دو انداز اختیار کرتے ہیں میرے عزیزو، اس سے تو قومیں اور زیادہ آوارہ ہوتی، اور وہ آوارگی آپ کے میلوں میں نظر آتی ہے، وہ آوارگی ان کی مجالس میں نظر آتی ہے، جہاں بیٹی اور بہنوں کی عزت آبرو خطرے میں نظر آتی،
جہاں بیٹی اور بہنوں کی زندگیاں، عزت، آبرو، ناموس خطرے میں نظر آتی، یہ اس آوارگی کا نتیجہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے اس وطن عزیز کی شکل میں بڑا انعام دیا تھا، بڑی دولت دی تھی، لیکن آج ہم اس آزادی کی برکات سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب لنگڑی لولی آزادی رہ گئی ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا، دوسری طرف علیحدگی کی تحریکیں ہیں، دوسری طرف رنگ نسل کی بنیاد پر جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، لنگڑی لولی آزادی۔ اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اگر آج بھی اسلام کا عادلانہ نظام جزا اور سزا کا نافذ ہو جائے اور ہمارے اداروں سے کرپشن، لوٹ مار ختم ہو جائے اور باہر رکھی ہوئی دولت اعلانیہ یا خفیہ وہ واپس آ جائے اور ہمارے معاشرے اور سوسائٹی اور قومی سطح پہ حد سے زیادہ اسراف، حد سے زیادہ تبذیر، حد سے زیادہ نمائش یہ ختم ہو جائے اور صرف ضروری اخراجات پر اکتفا کیا جائے تو قومی خزانے آج بھی بھر سکتے، قومی خزانے آج بھی بھر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کا یہ عادلانہ نظام جزا اور سزا کا نافذ نہ ہوا تو ٹیکس بڑھتے چلے جائیں گے اور قوم کا کمر بوجھ سے جھکتی چلی جائے گی، قومی خزانے پھر بھی خالی رہیں، قومی خزانے پھر بھی خالی رہیں گے۔ ان کو بھرنے کا طریقہ وہ قانون ہے جو جزا اور سزا سب کے لیے ہو، جس میں سب کے لیے عدل کا نظام اور قانون ہو، اور باہر رکھی ہوئی لوٹی ہوئی دولت جو اعلانیہ ہے یا خفیہ ہے وہ واپس آ جائے، اور حد سے زیادہ اسراف اور فضول اخراجات، عیش و عشرت کا یہ سارا نظام اگر یہ ختم ہو جائے اور قوم ضروری اخراجات پہ اکتفا کرے تو ہم اس قرض کے بوجھ سے بھی نکل سکتے ہیں اور پھر ایک عزت کے راستے پہ ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، بظاہر یہ حالات ہیں نہیں، لیکن مایوس ہو کے بیٹھنا یہ بھی اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں اس کے حکم دیتا ہے اپنے حصے کا دیا جلاؤ، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، اپنے حصے کا دیا جلاؤ، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ۔ تم اس ملک کی تعمیر ترقی میں کہاں حصہ ڈال سکتے ہو؟ یہ جو خود غرضی ہے نا، یہ جو خود مفاد پرستی ہے، یہ ملک کی جڑوں کو دیمک کی طرح کھا جانے والی چیز ہے۔ یہ جو خود غرضی ہے یہ ملک کی بنیادوں کو دیمک کی طرح کھا جانے والی چیز ہے کہ بس میرا مقصد پورا ہو جائے، میرے مقاصد پورے ہو جائیں، میرے خواہشات پوری ہو جائیں، میرے اغراض پورے ہو جائیں۔ اس کے لیے پاکستان کا باصلاحیت نوجوان بھی باہر جاتا ہے صرف اپنی زندگی بنانے کے لیے۔ اسی طرح پاکستان کا سرمایہ بھی باہر جاتا ہے کہ وہاں میرا سرمایہ محفوظ ہو جائے گا۔ نہ میرے عزیزو، دولت اللہ نے اس ملک نے آپ کو دی ہے، دولت مند اس ملک نے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پروان اس ملک کے ذریعے آپ کو پروان چڑھایا ہے۔ اب اس ملک کو تمہارے سرمایے کی بھی ضرورت ہے، تمہاری صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے، تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور ہم اسی کے ذمہ دار اور مکلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے۔ میرے عزیزو، وطن عزیز کے لیے اپنی تنہائیوں میں اور اپنی مقبول گھڑیوں میں دعائیں بھی کیا کریں، اور جہاں جہاں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے وہاں اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہی اس ملک کی آزادی کا ہم پہ حق ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔